کہاں سے آئی ہو؟ اس کے سامنے 40-45 سالہ آدمی بیٹھا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے مختصر جواب دیا، "ہاؤ آر یو؟" آدمی نے میز پر پڑے کاغذوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، "ہیا؟" وہ اپنی انگلیاں مسلسل مروڑ رہی تھی۔ "آئی سیڈ ہاؤ آر یو؟" نام نہیں پوچھا۔ اب وہ دراز سے کچھ اور فائل نکال کر میز پر رکھ رہا تھا۔ "ڈڈن't." پھر ایک لفظی جواب آیا، "میں نے نہیں پوچھا۔ تم جسٹ لیٹ می نو تم کون ہو." آدمی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ "اگر تم خود یہاں آئی ہو تو شاید میں تمہیں اس ٹریننگ کا حصہ بنانے سے پہلے سوچتا، لیکن ڈاکٹر ہارون خود تمہیں اپنے سیشنز کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں." آدمی نے اپنے بازو میز پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملائیں۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ "میں امید کروں گا جب تم یہاں سے جاؤ تو اس ایک سوال کا جواب لے کر جاؤ." کہہ کر آدمی نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر دوسری طرف سے رسپانس کا انتظار کرنے لگا۔ "ہاں جنت، یہ لڑکی ہے۔ اسے بھیج رہا ہوں۔ اس کا نام ڈاکٹر ہارون کے سیشنز کے لیے رجسٹر کر دو." سب سے ملنے کے بعد کیک کاٹا گیا۔ سب حمزہ کو گھیرے کھڑے تھے۔ حمزہ نے سب سے پہلے کیک رادابہ کو کھلایا، جس نے جواباً ایک ٹکڑا حمزہ کے منہ میں ڈالا۔ "تم جیو ہزاروں سال۔" شیری نے حمزہ کو کیک کھلایا اور ہاتھ حمزہ کے گال پر لگا دیا۔ حمزہ نے منہ بسوڑتے ہوئے ٹشو سے گال پر لگا کیک اتارا۔ رادابہ نے یہ لمحہ بھی کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد کھانا سرو کیا گیا تھا۔ فریحہ، حمزہ اور علی ایک طرف بیٹھے تھے۔ "اچھا، تم حمزہ سے پوچھ لو۔" وہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے اور اب فیصلہ حمزہ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ "کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟" حمزہ کب سے بیٹھا ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ "اسے لگتا ہے کہ میں اسے ٹائم نہیں دیتا۔ تو بتا، ایسا ہے؟" علی نے حمزہ سے پوچھا۔ حمزہ نے ایک نظر اپنے دوست کی معصوم شکل اور پھر اس کی خوبصورت زوجہ کو دیکھا۔ "علی ہمیشہ سب سے پہلے نکل جاتا ہے، کیونکہ یا تو اس نے تمہیں تھانے سے پک کرنا ہوتا ہے یا ڈراپ کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے علی اپنا ذرا سا وقت بھی فارغ تمہارے ساتھ ہی گزارتا ہے۔" تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے حقیقت بتائی۔ علی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ "بس کرو حمزہ، تم اس کا ساتھ دو گے۔" فریحہ کا منہ بن گیا تھا۔ دوسری طرف کچھ فاصلے پر رادابہ، شیری اور سمایا بیٹھے تھے۔ "شیری کی بجائے مجھے کیوں نہیں بتایا؟" رادابہ کی مخاطب سمایا تھی۔ "حمزہ مجھے بہت پیارا ہے۔ اگر وہ تکلیف میں ہوگا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔" رادابہ نے حمزہ کو دیکھا۔ جواب بھی علی اور فریحہ کا مسئلہ حل کروا رہا تھا۔ "میں نے شیری سے بات کی تھی۔ اس نے مجھے سنا ہی نہیں۔ مجھے لگا آپ کو بھی شیری کی طرح میرا حمزہ سر کے بارے میں یوں کہنا اچھا نہیں لگے گا۔" وہ صفائی دے رہی تھی۔ "یہ میرا لڑکا تو بدھو ہے۔" رادابہ نے شیری کے سر پر چست لگائی۔ "ماسی، حمزہ بھائی بہت پیار کرنے والے ہیں۔ تو میں ان کے بارے میں کیسے یہ سب سنتا؟" اس کے انداز کے لیے پیار چھلک رہا تھا۔ سمایا اور شیری اس بارے میں تفصیلی ملاقات کر چکے تھے اور شیری نے اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو رادابہ کو بھی بتائی تھی۔ تب سے رادابہ حمزہ کو لے کر فکر مند تھی۔ ابھی بھی وہ سمایا سے اسی بارے میں سوال جواب کر رہی تھی۔ بقول سمایا، حمزہ کا ہر وقت ایذ میں رہنا، کم ہنسنا، کم بولنا، غصے کا بھی کھل کر اظہار نہ کرنا، اس سب نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ شیری سے اس بارے میں بات کرے۔ وہ نارمل بیہیو کرنے کے چکر میں کچھ زیادہ ہی پرسکون دکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک دو بار حمزہ کو یوں ہی چیختے چلاتے سنا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج اور اس کے چہرے کے تاثرات مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ وہ نارمل دکھتا تھا لیکن وہ نارمل تھا نہیں۔ شیری اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رادابہ اب بھی بیٹھی سمایا زیک کے بارے میں مختلف پہلو ڈسکس کر رہی تھی۔ "میں آپ لوگوں کا مسئلہ حل کروا سکتا ہوں۔" شیری نے حمزہ کو بیٹھے ہوئے کہا۔ حمزہ جو پیچھے پونے گھنٹے سے ان کے درمیان صلح صفائی کروا رہا تھا، شیری کے اعتماد کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا۔ "تم ریلیشن شپ ایڈوائزر ہو۔" حمزہ نے آگے ہوتے ہوئے اسے کہا۔ "چاہے میں شادی شدہ نہیں لیکن ریلیشن شپ کو اب سب سے زیادہ سمجھتا ہوں۔" وہ اب شیخی بکھار رہا تھا۔ "مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو ہنی مون پر چلے جانا چاہیے۔" نان کو قورمے میں لگا کر اس نے منہ میں رکھا۔ علی اور فریحہ جواب اب
تک بحث کر رہے تھے، اب ان کی طرح کھانے میں مصروف شیری کو دیکھ رہے تھے۔ اور بھی تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لو بابا جی سے۔ حمزہ نے اب علی اور فریحہ کی حالت سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا۔ ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ماسی مجھے لگتا ہے شیری کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ لینی چاہیے، حمزہ نے سامنے آتی رتابہ سے کہا۔ اس کے ساتھ سمایا درمیان شیروان صاحب آ گئے تھے۔ نہیں پہلے حمزہ سر کے ہاتھ پیلے کروائیں، بھابھی آئیں، دو چار بچے جو مجھے چاچو بلائیں، پھر میں سوچوں گا۔ شیری نے اگلے 5-6 سال کے حمزہ کے تاثرات بدل گئے تھے۔ ارے تم میرے بچے کی پرواہ نہیں کرو، رتابہ حمزہ کے سر پر کھڑے کر رہی تھی۔ حمزہ تکلیفاً مسکرایا۔ ماسی انیکا کو بلوا لیں، لگے ہاتھوں شیری کی منگنی کر دیتے ہیں۔ حمزہ نے سب کی توجہ خود سے ہٹائی بیٹھا تھا، اب مدد کا طلبگار تھا۔ شیری جو ابھی ریلیشن شپ ایکسپرٹ نہیں، پلیز نہیں، وہ کھانا بھول کر حمزہ سے رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ ابھی تو نے کہا تو ریلیشن شپ کو سمجھتا ہے، حمزہ کے ہتھے وہ چڑھ چکا تھا۔ ہاں تو ریلیشن شپ ایڈوائز بندہ تب تک ہی دے سکتا ہے جب تک وہ خود اس جنجال سے دور ہو، شیری نے فلسفیانہ بات کی تھی۔ ماسی آپ بلا لیں انیکا کو، حمزہ نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام، عورت نے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ وہ ادھیڑ عمر خاتون تھی جس نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ ساتھ والے گھر میں کوئی نہیں رہتا، حمزہ نے احتیاطاً گھر والوں کا نام نہیں لیا تھا۔ تم نے خریدنا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا، ان کے لڑکے 17 سال بعد باہر سے آتے ہیں، ان سے بات کر لینا۔ عورت نے خود ہی مطلب نکالا، تو یہاں کوئی نہیں رہتا، مطلب ان کا کوئی رشتہ دار وغیرہ رہتا ہو تو تم سے مطلب؟ ادھیڑ عمر عورت نے اسے گھورا۔ نہیں مطلب تو کوئی نہیں۔ تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماں جی میں خفیہ ادارے سے ہوں، حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ حمزہ کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ میں پولیس والا ہوں۔ حمزہ کو لگا شاید عورت کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، تو اس نے آسان الفاظ میں بتایا۔ کیا ہو؟ عورت نے کان پر ہاتھ رکھا۔ پولیس والا، حمزہ نے قدرے اونچا کہا۔ شکل سے تو تم کوئی گنڈے موالی لگتے ہو، عورت نے اب کہ اس سے نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر یوں ہی حمزہ کھڑا اس عورت کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ حمزہ نے دل میں سوچا۔ گالیاں نکال رہے ہو مجھے؟ عورت نے اپنی اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ گالیاں؟ حمزہ کو یاد نہیں آیا کبھی اس نے ہوش و حواس میں کوئی گالی دی ہو۔ بی بی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وہ کس عذاب میں پھنس گیا تھا؟ میں نہیں کرتی، کر لو جو کرنا ہے۔ ہاں؟ حمزہ اس عورت کی دیدہ دلیری پر حیران تھا۔ تم جیسے لڑکے یوں ہی آتے ہیں محلے کی عورتوں کو چھیڑنے۔ حمزہ کو خاموش دیکھ کر اس نے دوبارہ منہ کھولا۔ حمزہ کو لگا کسی نے اس کے سر پر کچھ گرا دیا ہو۔ کہیں تم فوزیہ کی لڑکی کو نکالتے تو نہیں آئے؟ بہتری بار میں نے اس کو یوں ہی ایسی گاڑی میں آتے جاتے دیکھا ہے، اس نے حمزہ کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ عورت نے منہ بنایا۔ حمزہ کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ اس کمپلیمنٹ سے اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اماں کون ہے؟ حمزہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تو پیچھے سے ایک آدمی نمودار ہوا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آنے والے نے پوچھا۔ ہیلو، آئی ایم فرام انٹیلیجنس۔ حمزہ نے اسے اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ لڑکی نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما۔ یہ آپ کے ساتھ والے بنگلے میں کوئی نہیں رہتا؟ حمزہ نے مطلب کا سوال کیا۔ رہتے تھے، لیکن 1 مہینہ پہلے ان کی لڑکی کہیں غائب ہو گئی تھی، آدمی نے کہا۔ بڑھاپے میں باپ کی کمر توڑ دی منحوس ماری نے، بڈھا بھی 2 دن بعد چل بسا۔ ادھیڑ عمر عورت بولی تھی۔ تو وہ لڑکی واپس نہیں آئی؟ اس نے لڑکے سے پوچھا۔ ارے کاہے کو آتی، واپس آنے کے لیے تھوڑی نہ گھر سے بھاگتا ہے۔ عورت منہ سے خرافات نکل رہی تھی۔ حمزہ کا انداز غلط نہیں تھا۔ ایسے کیسز میں 95% لوگ لڑکی کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں اور قبول کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اماں تو اندر جا، آدمی نے عورت سے جو غالباً اس کی ماں تھی کہا۔ ہاں جا رہی ہوں، پر یاد رکھیو یہ لڑکا فوزیہ کی لڑکی کو بھگائے گا۔ حمزہ کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار میں مار دے،
معاف کیجیے گا، ان کا ذہنی توازن تھوڑا ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی شرمندہ تھا۔ اٹس اوکے، وہ مشکل مسکرایا۔ تھینک یو۔ دوبارہ ہاتھ ملا تھا۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور اب وہ پولیس اسٹیشن جا رہا تھا۔ حمزہ پولیس اسٹیشن گیا تھا تاکہ وہ فریحہ سے حیا کی گمشدگی کے بارے میں ہوئی جانے والی پیش رفت پوچھ سکے۔ فریحہ وہاں نہیں تھی۔ پھر اس نے سوچا وہ علی سے مل لے، لیکن اس کا دل نہیں چاہا اور وہ واپس آ گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی چینلز بدل رہا تھا جب رادابہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ جلدی آ گئے تم؟ اپنے بال بن کی شکل میں بناتے ہوئے وہ حمزہ کے قریب آئی جس نے ٹی وی سے نظر ہٹائی تھی۔ نہیں تو اس نے گردن موڑ کر رادابہ کو دیکھا اور پھر دوبارہ سیدھا ہو گیا۔ میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے؟ رادابہ نے پیار سے اس کے بالوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں، میں کیوں کسی سے ناراض ہوں گا؟ اس نے رادابہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ یوں ہی صوفے کی پشت پر کہنی ٹکائے سے دیکھتی رہی۔ حمزہ کافی دیر یوں ہی اس کا دیکھنا اگنور کرتا رہا۔ ماسی، آپ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ جب وہ رادابہ کو اور اگنور نہیں کر سکا تو وہ اس کی طرف مڑا۔ اپنے حیا کو کیوں گھر سے نکال دیا؟ آپ مجھ سے پوچھتیں، بات کرتیں۔ یہ باتیں تم آج کیوں کر رہے ہو؟ اٹس مین آویک نو۔ وہ پرسکون تھی۔ تو کیا کروں میں؟ وہ بھی بس دکھ رہا تھا۔ تمہیں اس کی پرواہ ہے؟ رادابہ سنجیدہ تھی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اس کو وہاں سے نکال کر لایا تھا۔ اسے نکاح کیا تھا میں نے اس نکاح پر زور دیا تھا۔ ڈز دس نکاح میٹر ٹو یو؟ رادابہ نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ ماسی، بات نکاح کی نہیں ہے، بات اس تحفظ کی ہے جو اس گھر نے اسے دیا۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ نکاح؟ رادابہ 2 دن پیچھے چلی گئی تھی۔ ایسا کیا گور رہی ہے حیا؟ جب اسے کافی دیر یوں ہی دیکھتی رہی تو رادابہ نے اسے کہا تھا، دیکھ رہی ہوں کیسے ہمیشہ بے بس لوگوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مجھے یوں در بدر کے دھکے دلوانے تھے تو وہیں چھوڑا تھا۔ مجھے یہاں لا کر نکاح کا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی آواز اونچی تھی۔ ماسی، آپ سے بات کر رہا ہوں میں۔ حمزہ نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ چونکی۔ رادابہ کے آنے سے حمزہ خوش تھا، لیکن اس کا یوں حیا کو نکال دینا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ پریشان تھا۔ ماسی، اس کا گھر نہیں ہے، کوئی اور بیوی ہے میری۔ اس نے آخری الفاظ منہ میں بڑبڑائے۔ رادابہ نے سن لیا تھا۔ حمزہ، اگر کوئی تمہیں تکلیف دے گا میں اسے کبھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ شیری کو جب تم لائے میں نے ہمیشہ اسے تمہاری طرح چاہا کیونکہ تم اس سے پیار کرتے ہو۔ رہی بات حیا کی، اس نے تمہیں ہرٹ کیا تھا، تم اسے ڈس لائک کرتے تھے، تو میں کیسے اسے اپنا لیتی؟ میرے بچے کو تکلیف دینے والے کو میں کیسے گھر میں رکھوں؟ رادابہ کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ماسی۔ حمزہ کا خود پر کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ ہاں، میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میرے رویے نے آپ کو مجبور کیا۔ وہ میری ذمہ داری تھی، میں لایا تھا اسے۔ اس کا لہجہ معمول سے مختلف تھا۔ رادابہ پہلی بار اسے یوں اپنا آپا کھوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا اکھڑتا سانس سنبھال رہا تھا۔ وہ رادابہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماسی، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، وہ گھر نہیں گئی۔ اگر دوبارہ وہ غلط ہاتھوں میں لگ گئی تو میرا بچہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد رادابہ نے اسے حیا کو لے کر فکرمند ہوتے دیکھا تھا۔ اس بیچ پتہ نہیں وہ کیسے یہ سب اپنے دل میں رکھے بیٹھا تھا۔ رادابہ کو اب سمایا کی کہی باتوں پر اور یقین ہو گیا تھا۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسے سب کو نظر آ رہا تھا۔